السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل الطیار دارالعلاج باگٹا والا، آپ کا میزبان حکیم محمد رفیق باگٹا والا سرگودا پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین و ناظرین حضرات، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے مردہ جراثیم کو ایکٹیو کرنے کے لیے۔ آج کل یہ مرض جو ہے اکثر نوجوانوں میں پھیل رہا ہے کہ بہت سے ایسے نوجوان ہمارے معاشرے اور ہمارے ماحول میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمارے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، یا اس میں اکثر جو ہیں وہ ڈیڈ، اور اکثر جو ہیں کسی کی دم نہیں ہے، کسی کا دھڑ نہیں ہے، کسی کا سر نہیں ہے، یعنی پسل جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور جراثیم جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوانوں میں باندھ پن کی تشویش اور پریشانی کی لہر جو ہے وہ دوڑ رہی ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اس کے اسباب میں سے جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے سفرا، یعنی سفراوی مزاج جو ہے اس کا اعتدال سے بڑھ جانا، یعنی غدی تحریک جو ہے وہ زیادہ ہو جانا، جس کی وجہ سے سفرا جو ہے بڑھ جاتا ہے اور جراثیم جو ہیں وہ جل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اس میں جو دوسرا سبب ہے وہ ہے نوجوانوں کی بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا اور طاقت بڑھانے والی ایسی چیزیں کھانا جو ان کو مزاج سے زیادہ گرم کر دیں، یعنی ان کے مزاج کے جو موافق نہیں ہیں، یعنی اعتدال سے ہٹ کے بہت زیادہ جب گرمی ہو جاتی ہے تو جراثیم ختم ہونا اور جراثیم جو ہے وہ مرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات گرامی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ماحول کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر ایسے نوجوان جو دھوپ اور گرمی میں مزدوری کرتے ہیں، یا ایسے نوجوان جو گرم ماحول ملوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا بھٹوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، یا ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں کہ ان کو آگ کے پاس کھڑے ہو کے کام کرنا پڑتا ہے، یا ایسی جگہ پر کہ جہاں گرمی کی شدت اور سختی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر ان کے لیے آکسیجن کی بہت کمی یا ٹھنڈک نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے جو جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں یا ڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آسان ترین نسخہ جات نوجوانوں کی تشویش اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک خوشخبری کے طور پر آسان اور کم قیمت بھی نسخے دیتے ہیں، بناتے ہیں اور لوگوں کے لیے منظر عام پر بھی لاتے ہیں۔ وہ یہ ہے بیہی دانہ 100 گرام اور مصری 100 گرام، کتیرا 100 گرام، ان سب کو باریک کر کے صفو بنا لیں اور ایک چھوٹا چمچ صبح و شام ہمراہ دودھ استعمال کریں، تو انشاءاللہ بہت جلد جراثیم جو ہیں وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، مردہ جو ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ اور اس کے دیر کرنا ہے تو کشتہ سچے موتی جو ہیں 1 تولہ وہ ملا لیں، اور کشتہ چاندی 1 تولہ اس میں اگر وہ بھی ملا لیا جائے تو سونے پر سہاگا ہوگا اور پورا جسم جو ہے وہ بھی فربہ ہو جائے گا اور گرمی پورے جسم کی ختم ہو جائے گی، یعنی جگر کی گرمی، معدے کی گرمی اور دوسری جو
जिस्मानी गर्मी है यानी जिस्म की गर्मी यानी ब्लड प्रेशर हाई है, या जिस्म में खौफ और गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहता है, सोने को ज़्यादा दिल चाहता है यानी सुस्ती हर वक्त पड़ी रहती है, काम को जी नहीं चाहता, तो इसके लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। और मेरे अजीज भाइयों, इसमें आपने सबसे ज़्यादा जो दवा के साथ ख्याल रखना है ग़िज़ा का। अगर आप सही ग़िज़ा ना खाएं तब भी आपका काम नहीं बनेगा, और इसके साथ साथ आप अपना माहौल जो है वो भी जो है बेहतर करें तो बहुत ज़्यादा इससे भी जल्दी फ़ायदा होगा। ग़िज़ा के बारे में ये है कि आप ठंडी ग़िज़ाएँ खाएं जिनमें कद्दू, पेठा कद्दू और टिंडे, देसी तोरी, भिंडी तोरी, और ऐसे ही खीर और केले का मिल्क शेक, सेब का मिल्क शेक, और इसी तरह खुरमानी और आड़ू और आलू बुखारा वगैरह, गन्ने का रस और दूध की लस्सी, या दूसरी जो ठंडी चीज़ें हैं मिसाल के तौर पर तरबूज, गर्मा सर्दा, और इसी तरह दूसरी तमाम ठंडी जिस तरह फलूदा वगैरह या आइसक्रीम या खीर वगैरह जो है बाज़ारी खीरों से इज्तनाब करें। इसके अलावा जो है गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी और दूसरी ठंडी चीज़ें जितनी भी हैं हमारे यहाँ पाई जाती, वो इस बीमारी के लिए बहुत कामयाब चीज़ें हैं, और ये 1 महीने से अंदर ही आदमी जो है ना वो फिट हो जाता है। हमारे यहाँ जो हमारे दवाखाने का नुस्खा है वो इसके अलावा भी बहुत अच्छे नुस्खा जाते हैं और तेज़ तरीन हैं। इसको इस्तेमाल करने से भी बहुत जल्द फ़ायदा होता है।